الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له ولا مشير له ولا معين له ولا مشير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم صدق الله العظيم درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم قرآن کریم کی جو آیت آپ لوگوں کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ تحریم کی آیت ہے۔
اس صورت کے اندر چند عورتوں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، تو چونکہ مستورات کا مجمع ہے، اسی مناسبت سے اس آیت کو میں نے پڑھا ہے۔ سورت کا شان نزول کیا ہے؟ یہ سورت کیوں اتری؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی عصر کے بعد اپنی ازواج اور اپنی بیویوں کے پاس چکر لگاتے تھے۔ ہر ایک کے یہاں تھوڑی تھوڑی دیر بیٹھتے تھے اور ہر ایک کو موقع دیتے تھے، ٹائم دیتے تھے، وقت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی جن کا نام زینب تھا، وہ اپنے یہاں شہد رکھا کرتی تھی، اور لوگوں کو معلوم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز پسند تھی۔ تو حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ اپنے یہاں شہد رکھا کرتی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے وہاں جاتے تو آپ شہد کا شربت آپ علیہ السلام کو پیش کرتی، آپ علیہ السلام کو پلاتی۔ ظاہری بات ہے، شربت بنانے میں اور پلانے میں تھوڑی دیر لگے گی۔ اب سوکنوں کا معاملہ ہوتا ہے، اور آپ علیہ السلام کی بیویاں وہ کوئی نبی وغیرہ تو تھی نہیں، نبوت تو کسی کو ملی ہی نہیں ہے عورتوں میں۔ تو چونکہ سوکنوں کا معاملہ تھا، تو بعض سوکنوں کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ان میں حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ انہوں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب کے یہاں زیادہ دیر تک ٹھہرتے ہیں اور ہمارے یہاں کم، تو یہ ان کو پسند نہیں آیا۔ تو انہوں نے پلان بنایا۔ پلان اس طرح بنایا کہ حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے، اور بعض لوگ حضرت سودا کا بھی نام لیتے ہیں، تو خیر انہوں نے یہ پلان بنایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے یہاں آئے تو ہمیں ایک بات ان کے سامنے رکھنے کی ہے، پیش کرنے کی ہے، کہ ہم آپ علیہ السلام سے یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدبو سے بڑی نفرت تھی، حتیٰ کہ پیاز اور لہسن بھی آپ علیہ السلام نہیں کھاتے تھے۔ کچا تو دور کی بات، پکا بھی کبھی آپ نے نہیں کھایا۔ اس لیے فرماتے تھے کہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں، اور خاص کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، وحی لے کر، پیغام لے کر، میسیج لے کر آتے تھے۔ اور فرشتے جو ہوتے وہ بڑے حساس ہوتے ہیں، حتیٰ کہ روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس سے بھی بدبو پیدا ہوتی ہے، فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں۔ تو فرشتے بڑے حساس ہوتے ہیں۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی پیاز اور لہسن نہیں کھاتے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بدبو سے بڑی نفرت تھی۔ تو عورتوں کو یہ بات معلوم تھی، بیویوں کو یہ بات معلوم تھی، امہات المؤمنین کو یہ بات معلوم تھی۔ تو انہوں نے پلان یہ بنایا کہ جب تیرے گھر آوے تو تو یہ کہنا کہ تمہارے منہ سے بدبو آ رہی، میرے گھر آئیں گے تو میں کہوں گی۔ اس طریقے سے پلان تیار ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حفصہ کے یہاں پہنچے تو حضرت حفصہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تو کوئی بدبودار چیز نہیں کھائی، البتہ حضرت زینب کے یہاں میں نے شہد کی شربت پی ہے، شہد کھایا ہے، شہد پیا ہے۔ چلو خیر، اب کے بعد میں نہیں کھاؤں گا۔ آپ نے قسم کھا لی کہ اب کے بعد میں یہ شہد نہیں کھاؤں گا، اور حضرت حفصہ سے یہ تاکید کی کہ کسی کو یہ بات نہ بتلانا۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت حفصہ نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتلا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک۔ اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے کیوں ان چیزوں کو حرام کر دیا جن چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال فرمایا، اور وہ بھی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے؟ تبتغی مرضات ازواجک، بیویوں کو راضی کرنے کے لیے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے ہو۔ اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا، جیسے حدیث میں آتا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، کہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اس میں مخلوق کی اطاعت فرما برداری جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مرد داڑھی رکھ رہا ہے اور عورت منع کر رہی ہے تو عورت کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ مرد شریعت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، عورت منع کر رہی ہے، عورت کو یہ چیز پسند نہیں ہے، تو عورت کی اطاعت نہیں کی جائے گی، عورت کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ایسے ہی اگر کوئی مرد کسی خاتون کو، کسی عورت کو اس بات سے روکے کہ وہ حجاب نہ کرے، پردہ نہ کرے، تو مرد کی بات کو نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اگر مرد یہ کہتا ہے کہ دوپٹہ نہ اوڑھو تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ اس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ تو جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے، مخلوق کی بات کو نہیں مانا جائے گا۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ تو فرمایا، اے نبی، تم نے ایک چیز جو حلال تھی اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا، اور وہ بھی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے، بیویوں کو راضی کرنے کے لیے۔ خیر، پھر اللہ نے فرمایا، واللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ آگے فرمایا، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ اللہ نے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا
کہ آپ نے قسم جو کھائی ہے اس کو توڑ دیا جائے، اور اس کا راستہ بتایا کہ قسم توڑنے کے بعد اس کا کفارہ کیا ہے، اس کفارے کو اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ پھر اس کے بعد بیویوں کو بھی ڈانٹا گیا کہ یہ جو تم اس طریقے سے حرکت کر رہے ہو اور جو حرکت کر رہی ہو یہ مناسب نہیں ہے، اور یاد رکھو اگر ہمارے نبی نے تمہیں طلاق دے دی، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بہتر عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا، جو ایمان والی ہوگی، اسلام والی ہوگی۔ ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات وابکارا۔ جو اللہ کی فرما بردار ہوگی، نبی کی فرما بردار ہوگی، عبادت کرنے والی ہوگی، روزے رکھنے والی ہوگی، اور وہ تم سے بہتر ہوگی، سیبہ ہوگی، باکرہ ہوگی، ہر طرح کی عورتیں تم سے بہتر اللہ دے گا۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ فرماتے ایمان والو قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت شریفہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اولاد کیسے بچے گی جہنم سے؟ فرمایا علموہم وادبوہم، تم ان کو دین کی تعلیم دو، ان کو تم ادب سکھاؤ، ادب سکھاؤ، دین کی تعلیم دو۔ کسی اللہ والے نے کہا ہے مرد پڑھا فرد پڑھا، عورت پڑھی تو خاندان پڑھا۔ آپ کو یہ جتنے بڑے بڑے نظر آتے ہیں، حتیٰ کہ میں بھی یہاں پر جو بات کر رہا ہوں، اس میں تربیت عورت کی ہوتی ہے، ماں کی ہوتی ہے۔ جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، جب آپ ان کی سوانح پڑھیں گے، ان کی تاریخ پڑھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہے۔ ماں ہوتی ہے۔ جیسی ہم تربیت کریں گے، جس طریقے سے ہم اولاد پر پروان چڑھائیں گے، اولاد پر وہ پروان چڑھے گا، اولاد ایسی ہی بنے گی۔ بابا شکر گنج رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے متعلق لکھا ہے ان کی ماں نے ان کی کیسے تربیت کی۔ ماں نے ان کا ذہن بنایا اور کہا بیٹے جب بھی تم مدرسے سے آؤ کھانا اللہ کے پاس مانگا کرو۔ بابا شکر گنج رحمت اللہ علیہ جب بھی مدرسے سے آتے، مصلی بچھاتے
ماں نے جس طریقے سے سکھایا تھا اس طریقے سے وہ نماز پڑھتے، اس کے بعد اللہ کے سامنے رجوع کرتے اور اللہ سے کھانا مانگتے۔ ان کی ماں ان کے لیے کہیں روٹی چھپا دیتی تھی، کھانا چھپا دیتی تھی۔ جب وہ دعا مانگ لیتے، ماں کہتی بیٹے تلاش کرو کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانا رکھ دیا ہوگا۔ بابا شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ تلاش کرتے اور ان کو روٹی مل جاتی، کھانا مل جاتا، وہ کھا لیتے۔ ماں بھی اللہ والی تھی، دعائیں کرتی رہتی تھی۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، اس لیے اپنی اولاد کو بد دعا نہ دو بلکہ دعا کیا کرو اولاد کے لیے۔ ایک دن ان کی والدہ کو کوئی سفر درپیش تھا، کہیں جانا تھا، تو وہ چلی گئی، لیکن اپنا تعلق اللہ ہی سے جوڑے رکھا۔ ہر وقت اپنا تعلق اللہ سے جوڑے رکھو ماں بہنوں۔ بخاری شریف میں ایک روایت ملتی ہے، ایک صحابی تھے، روزی کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تھے، حمالی کرتے تھے، مزدوری کا کام کرتے تھے۔ ایک دن ہوا یہ کہ روزی نہیں ملی، شام کو واپس آئے، بیوی نے کہا کچھ لائے ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ نہیں لائے ہو تو اب کھانا کیسے پکاؤں، گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر وہ دن گزر گیا، دوسرے دن پھر مزدوری کے لیے نکلے، دوسرے دن بھی کوئی مزدوری نہیں ملی، واپس آئے۔ بیوی نے دیکھا شوہر اداس ہے، تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، ہم ویسے ہی سو جاتے، اللہ تعالیٰ روزانہ کھانا کھلاتے ہیں تو کبھی نہ کھلائے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ سو گئے۔ تیسرا دن آیا، مزدوری کے لیے نکلے، تھوڑے دور گئے تھے، بیوی نے آواز دی، ان کو بلایا اور کہا میرے سر کے تاج، دیکھو آج تیسرا دن ہے، آپ جا رہے ہو لیکن کوئی حرام کی کمائی لے کر مت آنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ 3 دن ہو گئے ہیں، میں بھی بھوکی ہوں، آپ بھی بھوکے ہو، تو آپ حرام کمائی لے آوے، یہ کام نہ کرنا۔ تو بیوی ایسی ہونی چاہیے، شوہر کو تسلی دینے والی ہونی چاہیے کہ شوہر کو تسلی دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، اور پوری بات رکھی۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ حالانکہ حضرت خدیجہ تو امتی ہیں اور سرکار ہے، ایک نبی کو ایک امتی تسلی دے رہی ہے۔ شارحین نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے، فرماتے ہیں دراصل بات یہ تھی کہ حضرت خدیجہ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں، جن الفاظ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل و دماغ پر القاء کیے تھے، آپ کے دل و دماغ میں ڈالے تھے۔ تو عورت کو تسلی دینی چاہیے،
حدیثوں میں آتا ہے کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے، اگر شوہر راضی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اس لیے شوہر کو خوش رکھا کرو، شوہر کو راضی کیا کرو، دعا مانگا کرو شادی سے پہلے، اے اللہ مجھے بہترین جوڑو عطا فرما، نیک صالح شوہر عطا فرما۔ نیک صالح شوہر مل گیا، یاد رکھو دنیا میں جنت بن گئی۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو خیر، اولاد کی تربیت میں ماں کا ایک کردار ہوتا ہے۔ تو بابا شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ان کی ماں نے بڑے عجیب انداز سے فرمائی تھی۔ وہ سفر میں چلی گئی، اپنا تعلق اللہ سے جوڑے رکھا۔ جب ان کے بیٹے کا آنے کا وقت ہوا تو دل ہی دل میں اللہ سے پکار رہی ہے، پروردگار عالم میں نے بڑی محنت سے میں نے اپنے بیٹے کا یقین تجھ پر بنایا ہے، آج اگر وہ آئے گا نماز پڑھے گا، تجھ سے التجا کرے گا، تجھ سے دعا کرے گا، تجھ سے کھانا مانگے گا، اگر کھانا نہ ملا تو کیا ہوا؟ میرے بچے کا یقین ٹوٹ جائے گا، میرے پروردگار تو میری مدد فرما۔ ادھر بابا شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، آپ نے نماز شروع کر دی۔ نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دیا، اور روز جس طرح دعا مانگتے اس طرح دعا مانگی۔ پروردگار عالم نے مدد فرمائی۔ دعا کے بعد کھانا تلاش کیا، ان کو مل گیا، کھا لیا۔ ماں فکر مند تھی۔ جب وہ گھر پر آئی، بیٹے سے پوچھا، بیٹے کھانا کھایا؟ کہا اماں کھانا کھایا، لیکن آج کا کھانا تو عجیب ہی تھا۔ روز کے مقابلے میں آج کے کھانے کی جو لذت تھی، جو حلاوت، جو ٹیسٹ تھا، وہ بالکل الگ ہی تھا۔ ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو میرے بیٹے کا یقین اب اللہ پر پختہ ہو گیا۔ اس لیے بچپن ہی سے اپنی اولاد کو اللہ سے ڈرائیں۔ حضرت سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تو فضائل اعمال میں آتا ہے، فرماتے میں 3 سال کا تھا، میں میرے ماموں کو دیکھتا تھا، نماز پڑھتے تھے، میں دیکھتا رہتا تھا۔ ایک دن میرے ماموں نے کہا، سہیل ان جملوں کو یاد کر لو، اور رات کو جب سوو تو ان جملوں کو پڑھا کرو اور اس پر غور کیا کرو۔ جملے کیا تھے؟ اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر الیہ، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ جملے ان کو سکھائے۔ سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو جب سوتا تو میں ان جملوں کو دہراتا، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ناظر الیہ،
اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایک اور جملہ تھا اللہ حاضری، اللہ میرے سامنے ہے۔ میں ان جملوں کو دہراتا، اس پر غور کرتا اور پھر سو جاتا۔ چند دنوں کے بعد مجھے اس کی لذت، اس کی حلاوت، اس کی شیرینی، اس کا مٹھاس دل میں معلوم ہونے لگا۔ آدمی جب اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے نا، چند دنوں کے بعد اس کی لذت دل محسوس کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کا نام لیا کرو۔ فرماتے ہیں میں کرتا رہا، کچھ وقت گزرا، میرے ماموں نے پوچھا کہ وہ ورد کرتے ہو، اس کو سوچتے ہو؟ کہاں؟ تو مجھے کہا دیکھو، اللہ جس کے ساتھ ہو، اللہ جس کو دیکھ رہے ہو، اللہ جس کے سامنے ہو، وہ کبھی گناہ کر سکتا ہے؟ خبردار اب کے بعد کبھی گناہ نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا۔ فرماتے ہیں پھر تو اس کے بعد کیا تھا، اللہ کا خوف میرے دل میں طاری ہو گیا۔ کمل لائٹ میں اونٹوں پر پڑس، اللہ کا خوف طاری ہو گیا دل میں۔ پھر اس کے بعد بہت بڑے آدمی بنے، بہت بڑے اللہ والے ذی علم بنے۔ اس لیے اپنے اولاد کی تربیت کیا کرو، گناہ کے کام نہ کرو۔ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے وہ چیز کبھی نہ کرو۔ ایک واقعہ میں سناتا چلوں۔ حضرت پیر فقیر ذوالفقار صاحب کی کتاب میں یہ موجود ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کی ایک شاگردہ تھی، ان کے پاس پڑھنے والی تھی۔ جوانی کے عالم میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ایک بچہ بھی تھا اس کا، لیکن وہ بچہ چھوٹا تھا۔ جوانی کا عالم ہے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھ رہی ہے، دل بنا ہوا ہے، اللہ سے تعلق ہے۔ شوہر کا انتقال ہو گیا، انہوں نے سوچا کہ اگر میں دوسری جگہ شادی کرتی ہوں تو میرے بچے کی صحیح معنی میں پرورش نہیں ہوگی، تو بہتر ہے کہ میں پرورش بھی کروں اس کی اور اس کو ایک اچھا دیندار لڑکا بناؤں۔ چنانچہ انہوں نے شادی نہیں کی۔ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوا۔ ماں بہنوں یاد رکھا کرو، بچے کی جو پرورش ہوتی ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو ظاہری اعتبار سے اور دوسرے نمبر پر باطنی اعتبار سے۔ ظاہری اعتبار سے وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، کہاں گھومتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، اس کی نشست و برخاست یعنی اٹھک بیٹھک کس کے ساتھ ہے، ان ساری چیزوں پر نگاہ رکھنا ہوتی ہے۔ اور باطنی تربیت، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے اخلاق کیا ہے، اس پر بھی نگاہ رکھنا ہوتی ہے۔
خیر، وہ جو شاگردہ تھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی، اس نے اپنے بچے کی پرورش شروع کی۔ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوا، لیکن یاد رکھو ماحول جو ہوتا ہے وہ انسان کو بگاڑ دیتا ہے۔ اگر اس کو اچھی صحبت نہ ملی تو وہ بگڑ جاتا ہے۔ اب یہ بچہ بڑا ہوا، لیکن ان کو اچھی صحبت نہ ملی، جس کی بنیاد پر وہ بگڑ گیا۔ ماں اس کو سمجھاتی، بیٹے جو تم کام کر رہے ہو یہ غلط ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، تم گناہ نہ کرو، گناہ نہ کرو، اللہ گناہوں کو پسند نہیں کرتا، نافرمانی کو پسند نہیں کرتا۔ آپ کو اللہ کو ناراض کر کے کیا ملتا ہے، یہ سمجھاتی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی لے جاتی، حضرت اس کو سمجھاتے، بیٹے باز آ جاؤ، گناہ نہ کرو، اللہ گناہ کو پسند نہیں کرتا، لیکن وہ باز نہ آتا، وہ باز نہ آتا، وہ بگڑتا گیا، یہاں تک کہ شراب نوشی کا عادی بن گیا، شراب پینے لگا، اس کی حالت بھی بگڑتی گئی، بیمار ہوا، اتنا بیمار ہوا کہ اب بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ لیکن ماں ہوتی ہے، اللہ والی تھی، ماں نے بیٹے کو سمجھایا، بیٹے باز آ جاؤ، زندگی میں توبہ کر لو، اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تم سچے دل سے توبہ کرو۔ بیٹے نے کہا، ماں اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں دنیا میں نہیں رہوں گا، ایسا لگتا ہے کہ اب موت بالکل قریب آ چکی ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ تم ایک کام کرو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ، ان کو بلا لاؤ، میں ان کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، اور حضرت کو یہ بات بھی عرض کر دینا، میرا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ بھی آپ ہی پڑھائیں۔ ماں چلی، دوپہر کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت درس سے فارغ ہو کر کھا کر کیلولا کے لیے لیٹے ہوئے تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا من دق الباب، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون؟ جواب دیا، آپ کی شاگردہ ہوں حضرت۔ دروازہ کھولا گیا، پوچھا کیوں آنا ہوا؟ کہا حضرت ایک کام لے کر آئی ہوں، میرے بیٹے کا آخری وقت ہے، وہ آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتا ہے، اور اس نے یہ بات بھی کہی ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ بھی آپ پڑھائیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارا بیٹا جھوٹا ہے، میں نے کئی مرتبہ ان کو سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آتا، اور یہ بھی سن لو کہ میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میں آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ اندازہ لگاؤ ماں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ماں زاروں قطار روتی ہوئی آئی، رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، رخساروں پر سے بہہ رہے تھے۔ ماں جب گھر پر پہنچی، بیٹے نے نگاہ اٹھائی، دیکھا ماں رو رہی ہے۔ کہا امی کیوں رو رہی ہو؟ تو امی نے عرض کر دیا، بیٹا تو کتنا نالائق ہے، تو کتنا گنہگار ہے،
حضرت تیرے پاس آنے کے لیے تیار نہیں، نہ تیری نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہے۔ بیٹے نے عرض کیا ماں اب ایسا معلوم ہوتا ہے میں دنیا سے جانے والا ہوں، لیکن 2 باتوں کی نصیحت کر کے جاتا ہوں، جب میرا انتقال ہو جائے اپنے گریبان سے پٹا نکال کر میرے گلے میں ڈال دینا، اور اس محلے کی سڑک پر مجھے کتوں کی طرح گھسیٹنا، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے اس کی ایسی ہی حالت ہوا کرتی ہے۔ امی جان دوسری میری بات سن لو، دوسری میری وصیت سن لو، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں مجھے عام قبرستان میں دفن نہ کرنا، یہیں پر مجھے دفن کر دینا، اس لیے کہ میں اللہ کا نافرمان ہوں، میں اللہ کا گنہگار ہوں۔ جب اللہ کا عذاب مجھ پر آئے گا اگر آپ عام قبرستان میں مجھے داخل کرو گے، اڑوس پڑوس میں مردے بھی ہوں گے، ان کو تکلیف ہوگی، اس لیے میری اماں جب میرا انتقال ہو جائے اسی جگہ مجھے دفن کر دینا، اگر اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو مجھے اکیلے پر آ جائے گا۔ ان جملوں کو کہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ امی زاروں قطار رو رہی ہیں، میرے پروردگار کیا ہو گیا؟ میں نے تو اسی کے لیے شادی چھوڑی تھی، میرا بیٹا کوئی اچھا بنے گا، ولی بنے گا، میرے مولا یہ کیا ہو گیا؟ مجھے گمان بھی نہیں تھا۔ امی زاروں قطار رو رہی ہے کہ میں اکیلی ہوں، کفن کا انتظام کر رہی ہے۔ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ کہا حسن بصری آپ کے دروازے پر حاضر ہے۔ دروازہ کھولا گیا۔ ماں نے کہا حضرت کیسے آنا ہوا؟ کہا میں ابھی لیٹا ہوا تھا، اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا تو میرا کیسا ولی ہے، جہاں میرے ایک ولی کا، میرے ایک دوست کا انتقال ہوا ہے، کفن دفن تجھے کرنا ہے، نماز جنازہ بھی تجھے پڑھانی ہے، اس لیے میں آیا ہوں۔ ماں بہنوں اندازہ لگاؤ، وہ جو بچہ تھا اس نے آخری وقت میں توبہ کی تھی، اللہ کے سامنے گر گرایا تھا، اس کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ اور کتابوں میں یہ بات ملتی ہے جس بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماں بہنوں آپ کا بھی دل ٹوٹتا ہوگا، بعض نوجوان بچیوں کا بھی دل ٹوٹتا ہوگا، شادی کے لیے وہ ترس رہی ہوگی، لیکن یاد رکھو جب دل ٹوٹتا ہے نا وہ بندہ وہ بندی اللہ کے قریب ہو جاتی ہے، اس وقت یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ اللہ سے مانگو، اس وقت اللہ کے سامنے جھولی پھیلاؤ، پروردگار عالم اتنی زندگی گناہوں میں گزر گئی، آج تک میں گناہ کرتی رہی، تیری نافرمانیاں کرتی رہی، پروردگار عالم تو نے مجھے بدنام نہیں کیا، میری عزت کو برقرار رکھا۔ اے اللہ میں اب کے بعد توبہ کرتی ہوں، میں صالحہ بننا چاہتی ہوں، نیک بننا چاہتی ہوں، مجھ پر کرم فرما دے۔ شیطان بھی میرے ساتھ لگا ہوا ہے، نفس بھی لگا ہوا ہے۔ اگر اس وقت جھولی پھیلائیں نا تو اس وقت کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو جب دل ٹوٹتا ہے وہ بندہ وہ بندی اللہ کے قریب ہو جاتی ہے۔ اس بندے کا بھی دل ٹوٹا، وہ اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ نے اس کو اپنا ولی بنا لیا۔ اس لیے ماں بہنوں شیطان نے تو قسم کھائی ہے،
ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين۔ اس نے تو قسم کھائی ہے اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا ہے، میں تیرے بندوں اور بندیوں کے آگے بھی آؤں گا، پیچھے بھی آؤں گا، دائیں طرف بھی آؤں گا، بائیں طرف بھی آؤں گا، چاروں طرف سے ان پر حملے کروں گا اور ان کو بہکاؤں گا، گناہوں میں مبتلا کر دوں گا۔ لیکن دو سمتیں باقی رہ جاتی ہے، اوپر والی سمت باقی رہ جاتی ہے، نیچے والی سمت باقی رہ جاتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ وَأَطْهَرُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، مردوں سے بھی فرمایا، عورتوں سے بھی فرمایا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ اور میرے بندے اور میری بندی، میں نے تجھے کمزور بنایا تھا، تو کمزور پیدا ہوئی تھی، پانی کی محتاج تھی، کھانے کی محتاج تھی، پیشاب کی محتاج تھی، پاخانے کی محتاج تھی۔ جب میں نے تجھے جوانی دے دی، اب تو کیا کر رہی ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طولا۔ میری زمین پہ آ کر کے نہ چلا کر۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ اللہ فرماتے ہیں وہ وقت لاؤں گا، بڑھاپا آئے گا، کھانے کی محتاج ہو جائے گی، پینے کی محتاج ہو جائے گی، پیشاب کی محتاج ہو جائے گی، پاخانے کی محتاج ہو جائے گی۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، میری زمین پر مٹک مٹک کے نہ چلا کر۔ زندگی میں نے دی ہے، یہ شباب، یہ جوانی میں نے دی ہے، جوانی کا حساب ہوگا۔ جوانی کہاں پر لگا، اس کا حساب ہونا ہے، خود سے نہیں آئے۔ اللہ کا احسان عظیم سمجھو ماں بہنوں، اللہ نے مسلمان کے گھرانے میں پیدا کیا ہے، نافرمانی نہ کرو۔ یہ زمین بھی ہمارے گناہوں سے پناہ مانگتی ہے، کبھی کبھی اللہ کو کہتی ہے اللہ حکم دے میں ان کو اپنے اندر لے لوں، پھٹ جاؤں اندر لے لوں۔ بہت گناہ ہو گئے، بہت گناہ ہو گئے، بہت نافرمانیاں کی، اے اللہ میں بھی تو مخلوق ہوں، مجھے حکم دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اپنے اندر لے لوں۔ اس لیے ماں بہنوں گناہ نہ کیا کرو، اپنی جوانی پہ آکڑا نہ کرو۔ ہاں وہ ذات وہ بڑھاپا بھی لانے والی ہے۔ اس لیے میں نے یہی آیت پڑھی، اللہ الذی خلقکم من ضعف۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے کمزور پیدا کیا تھا، پھر تجھے جوانی دے دی، پڑا گئے جوانی آ گئی تو۔ اللہ آگے فرماتے یاد رکھ بڑھاپا ایسا لاؤں گا کہ تو یاد رکھے گی، ساری تیری جوانی خاک میں مل جائے گی۔ ہاں پھر میں وہ خدا ہوں۔
اس لیے اپنی جوانی پڑا کر نہ کیا کرو، جوانی کو عبادت میں لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے اس کا شکر ادا کرو، کپڑے اچھے مل گئے شکر ادا کرو۔ یہ نہیں کہ بازاروں میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلا کرو، نہیں، وہ ذات جو مالداری دیتا ہے نا اس کو پیسے کھینچتے بھی آتا ہے، وہ امیر کو فقیر بھی بنا سکتی ہے، کروڑ پتی کو روڑ پتی بھی بنا سکتی ہے۔ تو یہ جو میں نے سورت شروع کی تھی اس میں بعض عورتوں کے واقعات ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے امرات فرعون کی بیوی کا واقعہ بیان کیا ہے۔ بڑی مصیبتیں اٹھائی حضرت آسیہ نے، فرعون کی بیوی جن کا نام آسیہ تھا، بڑی مصیبتیں اٹھائی۔ ان کے اشاروں پر پوری حکومت چلا کرتی تھی۔ کہاں تک بات کرنی ہے بھائی؟ ہاں؟ کہاں تک بات کرنی ہے وہ تو مجھے بتاؤ۔ اس کو اجان ہے 7:15 تک کر لو۔ ہاں 10 منٹ۔ تو امرات فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، ان کی مثال بیان کی ہے اور ہم ایمان والوں کے لیے بیان کی ہے۔ وہ ایمان لے آئی تھی، فرعون ان کو ستاتا تھا، ظلم کرتا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، چونکہ بڑا لمبا بھی واقعہ ہے، صرف اسی پر گفتگو کروں تو بہت سارا وقت چاہیے، تو اب مختصر کر رہا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ فرعون کو جب پتہ چلا میری بیوی ایمان لے آئی ہے تو وہ ان کو تکلیف دیتا تھا، دھوپ کے اندر ڈلوا دیتا تھا اور میخیں جڑ دیتا تھا، کیلیاں جھڑ دیتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ فرشتے آتے تھے اور ان کے اوپر اپنے پاؤں کے ذریعے سایہ کرتے تھے۔ فرعون نے ایک دن اپنے کارندوں سے کہا کہ بہت بڑا پتھر لے آؤ اور وہ اٹھا کر اس کو مار دو۔ جب حضرت آسیہ نے دیکھا تو اللہ سے دعا کی، بڑی عجیب دعا ہے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا۔ حضرت آسیہ نے پروردگار عالم کے سامنے جھولی پھیلائی، میرے پروردگار مجھے آپ کا پروت چاہیے۔ سب سے پہلی یہ دعا مانگے، آپ کا پروت چاہیے۔ عندک بیتن فی الجنہ، آپ کا پروت چاہیے اور آپ کے پڑوس میں مجھے جنت میں گھر چاہیے۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنت ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ پروردگار عالم مجھے فرعون سے بچا لیجئے، اس کے عمل سے بچا لیجئے، ظالم قوم سے مجھے بچا لیجئے، ظالموں سے مجھے بچا لیجئے۔ فرعون کے کارکن جب پتھر لے کر آئے، پروردگار عالم نے سارا کا سارا جو درمیان میں حجاب تھا، درمیان میں جو آڑ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا دی۔ حضرت آسیہ نے جنت میں اپنا مکان دیکھا۔
ہنستی ہوئی مسکراتی ہوئی دنیا سے چلی گئی۔ جب انہوں نے چٹان اٹھا کے ماری، پتھر اٹھا کر مارا، اس وقت ان کی روح پرواز ہو چکی تھی۔ آگے اور ایک عورت کا تذکرہ ہے، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دنیا میں کامل مرد تو بہت سارے گزرے، لیکن عورتوں میں 4 عورتیں ایسی ہیں جو کمال والی اور کامل ہیں۔ ان میں فرمایا مریم بنت عمران، حضرت مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا حضرت خدیجہ بنت خویلد جو ہماری ماں ہے اور آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، جب ان کا انتقال ہونے لگا، آپ علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے فرمایا، خدیجہ جب تم جنت میں جاؤ میری سوکنوں کو سلام عرض کر دینا۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی پہلی بیوی ہوں، میرے علاوہ آپ کی اور کوئی بیویاں ہیں، میری کوئی سوکن ہے؟ فرمایا ہاں، جب تم جنت میں جاؤ گی آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی ہے، حضرت مریم علیہ السلام جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، پروردگار عالم کل قیامت کے دن ان کو میری نکاح میں لائیں گے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے بارے میں بھی آتا ہے، حضرت کلثوم، وہ بھی آپ علیہ السلام کی نکاح میں آئے گی۔ تفسیر ابن کثیر میں یہ روایت موجود ہے، لیکن اس پر ضعف کا حکم لگا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ خیر بہرحال اب ساری باتوں کو میں عرض کروں، مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ کروں تو اس کے لیے بھی وقت چاہیے، انشاءاللہ کبھی آئیں گے تو اس پر گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں، درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم آوالہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار عالم جب سے دنیا بنی تب سے لے کر آج تک جتنے ایمان والے، ایمان والیاں، اسلام والے، اسلام والیاں دنیا میں آئے دنیا سے چلے گئے، پروردگار عالم چاہے وہ انسانوں میں سے ہو جناتوں میں سے ہو، ہر ایک کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں ان کی مغفرت فرما، جو بعد میں آنے والے ان کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم چاروں سلسلوں کے بزرگان دین کے فیض و برکات سے ہمیں مستفید فرما۔ اے اللہ دل کا تصفیہ فرما، نفس کا تزکیہ فرما۔ پروردگار عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر چلنے والا ہمیں بنا دے۔ آپ علیہ السلام کی ایک ایک سنت رگ و ریشے میں پیوست فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اشاعت کرنے والے بنا۔ آپ علیہ السلام کی سنت پر ہم سب کو زندہ رکھ۔ آپ علیہ السلام کی سنت پر اے اللہ تو ہمیں موت عطا فرما۔ پروردگار عالم جتنی ماں بہنیں یہاں پر تشریف لائی، پروردگار عالم تو ان کو اپنا بنا لے۔ اے اللہ تو ان کو اپنا ولی بنا لے۔
اپنا دوست بنا لے۔ پروردگار عالم یہ دعا کر دی ہے، اے اللہ یہ التجا کر دی ہے، توبہ مانگتی ہے، پروردگار عالم تو ان کی توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنی زندگی گزر چکی، سو گزر چکی، اے اللہ جو باقی ہے اس کو بہتر بنا دے۔ اے اللہ ہمارا آخری عمل تو بہترین بنا دے۔ پروردگار عالم دنوں میں سے اس دن کو بہترین دن بنا دے جس دن اے اللہ ہماری آپ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ مولا آپ کا شوق عطا فرما، آپ کی ملاقات کی طرف عطا فرما۔ اے اللہ آپ کی محبت ہمیں عطا فرما، ہمارے رگ و ریشے میں آپ کی محبت پیوست فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے اے اللہ آپ کی محبت مانگتے ہیں، مولا محبت کا ایک جام پلا دے۔ اے اللہ جس دن ہمارا منہ کفن میں چھپ رہا ہو، کسی کا حق کھا کے نہ مرے، کسی کا دل دکھا کے نہ مرے، ہمارے چلے جانے کے بعد کوئی ہماری اولاد کو تانا نہ دے۔ مولا ایسی بری موت سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ گناہوں میں زندگی گزری، اے اللہ آج جولی پھیلا دی ہے، تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو جنت کا باغ کہا ہے۔ مولا آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں، آپ کا قرب مانگتے ہیں، اولیاء کاملین صدیقین میں سے تو ہمیں بنا دے۔ اے اللہ اس امت کے لیے جو ہدایت کا آخری مقام تو نے رکھا ہے، مولا اس مقام تک پہنچا دے۔ اے اللہ ہمیں جذب فرما لے۔ اے اللہ کب تو ہمیں جذب فرمائے گا؟ مولا تیرے گھر میں بیٹھے ہمیں جذب فرما لے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اے اللہ ہمیں جذب فرما لے، تو ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں اپنا بنا لے، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما۔ اے اللہ یہ اللہ کی بندیاں بیان سننے کے غرض سے آئی، مولا تو ان کو محروم نہ فرما، تو ان کو اپنی نیک اور صالحہ بندیاں بنا لے۔ اے اللہ تو ان کو ہدایت دے دے، اے اللہ ان کو توفیق دے دے، وہ تیرے نبی کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والی بنے۔ اے اللہ یہ برقع کرنے والی بن جائے، اے اللہ نمازی 100% بن جائے۔ مولا تو ان کو ہدایت دے دے، ان ہمارے ماں بہنوں کو ہدایت دے دے۔ اے اللہ تو ہدایت کا، اے اللہ تو نور یہاں سے پوری دنیا میں پھیلا دے۔ پروردگار عالم ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ جو کچھ بیان کیا گیا پروردگار عالم ان باتوں کے اثرات کو متعدی فرما دے۔ تو ہمیں اپنا بنا لے، تو ہمیں اپنا بنا لے۔ اے اللہ تیری محبت میں گرفتار کر دے، دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکال دے۔ اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا سلام پہنچا دے۔ اے اللہ جو کچھ کہا گیا اس کو قبول فرما، یہ ہمارے جتنے بھائی بیٹھے ہیں ان کو قبول فرما، تو ہمیں اپنا قابل ترین مقبول ترین بندہ اور بندیاں بنا لے۔ اے اللہ اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، شرک اکبر اور شرک اصغر سے، شرک جلی شرک خفی سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو ہمیں قبول فرما لے۔ جب آخری وقت آئے تو پروردگار عالم ایمان کے ساتھ اٹھائیو، ہمارا سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔ عشاء کی نماز کے بعد حضرت کا بیان مردوں میں ہے۔ اپنے گھر کے تمام مردوں کو خصوصاً جوان بیٹوں کو پہنچانے کی خاص فکر کریں۔ الحمدللہ شور کیے بغیر نکلے، شور نہ کریں۔ عورتوں کا آواز بھی صدر ہے،
الحمد للہ. جی